آج کے اس جائزے میں ہم سال 2026 کے تہران کی سڑکوں کا رخ کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں، یہاں سب سے اہم چیز کوئی ہتھیار یا احتجاجی بینر نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑے پلاسٹک کے خالی پانی کے کنٹینرز ہیں۔ ایک ایسا ملک جو دہائیوں سے اپنی علاقائی فوجی طاقت کا لوہا منواتا تھا، آج وہ بیرونی بموں سے نہیں بلکہ اپنے ہی تباہ کن اندرونی فیصلوں کی وجہ سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ 1,40,00,000 یہ کوئی معمولی ہنسا نہیں ہے، یہ دارالحکومت تہران کی وہ پوری آبادی ہے جس کے لیے نلکے اب مکمل طور پر خشک ہو چکے ہیں۔ حالات اتنے سنگین ہیں کہ ریاست اب اپنے پڑوسیوں سے پانی کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اور جاننے کی بات یہ ہے کہ یہ سب اچانک نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک طویل اور خاموش تباہی کا نتیجہ ہے۔ اب ہم اپنے تجزیے کے اگلے حصے پانی کا دیوالیہ پن اور خشک سالی کا وہم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس تباہی کو سمجھنے کے لیے موجودہ تنازعات سے ہٹ کر اس 40 سالہ ماحولیاتی بحران کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ تجزیہ کار اسے محض ایک عارضی خشک سالی قرار نہیں دیتے، وہ اسے باقاعدہ پانی کا دیوالیہ پن کہتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ زمینی پانی کے وہ قدرتی ذخائر جنہیں بننے میں ہزاروں سال لگے تھے، اب مکمل طور پر خالی ہو چکے ہیں۔ اب مستقبل میں چاہے جتنی بھی بارش ہو، اس ساختی تباہی کا ازالہ کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اب آتے ہیں بد انتظامی کے اس ریاضی اور ان 40 سالوں کے تباہ کن فیصلوں کی طرف۔ کچھ ایسے ٹھوس ریاضیاتی حقائق ہیں جنہوں نے اس بحران کا آنا بالکل ناگزیر بنا دیا تھا۔ پچھلی 4 دہائیوں کی یہ حقیقت واقعی حیران کن ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سال زمین سے تقریباً 63.8 بلین کیوبک میٹر پانی نکالا گیا، جبکہ قدرت کے پاس اسے واپس بھرنے کی صلاحیت صرف 45 بلین کی تھی، یعنی ہر سال تقریباً 20 بلین کیوبک میٹر کا خسارہ۔ اس مسلسل خسارے نے خاموشی سے پورے ملک کے مستقبل کو نچوڑ لیا۔ اور یہیں پر ایک اور چونکا دینے والا پہلو سامنے آتا ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ IRGC یعنی پاسداران انقلاب کے انجینئرنگ ونگ نے 30 سالوں کے دوران پورے ملک میں 600 سے زیادہ ڈیم تعمیر کر دیے۔ یہ ڈیم ماحولیاتی ضروریات کے لیے نہیں بلکہ بنیادی طور پر ایک منافع بخش آمدنی کا ذریعہ سمجھ کر بنائے گئے تھے۔ اس بد انتظامی کی ایک انتہائی واضح اور افسوسناک مثال گوٹوانڈ ڈیم ہے۔ ارضیاتی رپورٹس اور تنبیہات کے باوجود اسے براہ راست نمک کے ایک بہت بڑے گنبد کے بالکل اوپر بنا دیا گیا۔ نتیجہ، ڈیم کا سارا پانی کھارا ہو کر زہر آلود ہو گیا، اور جس پانی نے زرعی زمینوں کو سیراب کرنا تھا، اسی نے اس زرخیز مٹی کو مکمل طور پر بنجر بنا دیا۔ یہاں تک کہ جب حالیہ فوجی تنازع شروع ہوا نا، تو تہران کو پانی فراہم کرنے والے 5 اہم ڈیموں میں سے 4 پہلے ہی ڈیڈ والیوم پر پہنچ چکے تھے، یعنی ان میں پانی کی سطح 10% سے بھی کم ہو چکی تھی۔ اتنی کم سطح پر پانی میں اتنی زیادہ گاد اور مٹی شامل ہو جاتی ہے کہ اسے تکنیکی اور مالی لحاظ سے صاف کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم فوجی اور ساختی تباہی یعنی پیاز کی لاجسٹکس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ بحران اب عام شہریوں کے نلکوں سے بہت آگے نکل کر فرنٹ لائنز پر ایک فیصلہ کن فوجی ناکامی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ انسانی حیاتیات کا ایک بہت ہی بنیادی اصول ہے کہ جنگی حالات میں ایک سپاہی کو ہائیڈریشن اور صفائی کے لیے روزانہ 15 سے 20 لیٹر پانی چاہیے ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ 5 لاکھ سے زائد فعال فوجیوں کی اتنی بڑی فورس کے لیے اس لاجسٹکس کا بندوبست کرنا کتنا بڑا اور ناممکن بوجھ ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ایک پیاسا پائلٹ جہاز نہیں اڑا سکتا اور ایک پیاسا پیادہ سپاہی لڑ نہیں سکتا۔ سیٹلائٹ ڈیٹا اور تنازعات کے تجزیے بتاتے ہیں کہ بنیادی ڈھانچہ کس طرح ایک دم سے منہدم ہوا۔ پاور گرڈز پر حملے ہوئے، جس سے پانی کے پمپ اور ٹریٹمنٹ پلانٹس فوراً بند ہو گئے۔ پانی کی وہ بندش جو کبھی صرف رات کو ہوتی تھی، اب 24 گھنٹے کی تلخ حقیقت بن چکی ہے۔ اور جو ٹینکر ٹرک پانی پہنچا سکتے تھی، ان کے پاس ترسیل کے لیے ایندھن تک نہیں بچا۔ فوج کے ترسیلی اور گردشی نظام کو نہایت سرجیکل انداز میں کاٹ دیا گیا۔ سب سے پہلے ٹرانسپورٹ طیاروں کو تباہ کیا گیا، اور پھر 8 اہم ترین ریلوے پلوں کو نشانہ بنایا گیا جو میزائل کے پرزے لے جانے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور بالآخر دفاعی صنعت کا 90% حصہ مکمل طور پر نکارہ کر دیا گیا۔ زمینی حقائق اور فیلڈ رپورٹس تو سپلائی لائنز کی مکمل تباہی کو نمایاں کرتی ہیں۔ فوجیوں کو ایسے حالات کا سامنا ہے جہاں پینے کا قابل بھروسہ پانی اور خوراک سرے سے موجود نہیں، اور گولہ بارود کی حالت یہ ہے کہ ہر 2 فوجیوں کے لیے صرف 20 راؤنڈ جاری کیے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال کسی بھی فوجی ڈھانچے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔
یہاں سے ہم اپنے چوتھے حصے پر آتے ہیں، حکومت کی اندرونی جنگ، جس میں شکوک و شبہات نے ایک مفلوجیت طاری کر دی ہے۔ اس تمام ساختیاتی زوال کے مرکز میں ایک ایسی حکومت ہے جو فعال طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا تضاد ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ ایک طرف سویلین سفارتکار مسلسل جنگ بندی اور امن مذاکرات کے لیے اشارے دے رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب IRGC کی عسکری قیادت کسی بھی قسم کے مذاکرات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے جنگ جاری رکھنے پر بضد ہے۔ اور یہ اندرونی افراتفری اس وقت مزید بے قابو ہو گئی جب طاقت کا ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا۔ رپورٹس کے مطابق نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی زخمی ہونے کے بعد اس وقت ماسکو کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں، اور عین اسی وقت اعلیٰ سطحی معلومات لیک ہونے کی حساس اندرونی تحقیقات جاری ہیں۔ یہ سلسلہ واضح کرتا ہے کہ شک کس طرح ایک ناسور بن کر پھیلتا ہے۔ بیرونی حملوں کی غیر معمولی درستی کا مطلب یہ لیا گیا کہ اندر سے مخبری ہو رہی ہے۔ غداری کے اس خوف سے کمانڈ میں شکوک بڑھے، افسران اپنے اثاثے منتقل کرنے سے ڈرنے لگے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پورا فوجی رد عمل مکمل طور پر منجمد ہو کر رہ گیا۔ اب ہم اس جائزے کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، علاقائی طاقت کا خاتمہ اور اس کا ناگزیر انجام۔ سیٹلائٹ تصاویر اور جیو پولیٹیکل تجزیے ریاست کی علاقائی حیثیت میں ایک یقینی تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تجزیہ کار آگے کے لیے 3 سنگین منظرنامے پیش کر رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ IRGC مکمل کنٹرول حاصل کر لے، جس سے مزید تباہی آئے۔ دوسرا، سویلین حکومت جنگ بندی کرے لیکن سڑکوں پر خانہ جنگی چھڑ جائے۔ اور تیسرا، بیرونی اور اندرونی ریاستی ڈھانچے کا بے وقت خاتمہ ہو جائے۔ ان تینوں صورتوں میں خطے کی ایک مضبوط طاقت کے طور پر اس ریاست کی 4 دہائیوں پر محیط حیثیت کا خاتمہ بالکل یقینی ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس مکمل تباہی کی وارننگز سالوں پہلے خوزستان میں ابھرنے والے ان نعروں سے شروع ہو گئی تھیں کہ ہم پیاسے ہیں، لیکن ان آوازوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا گیا، کیونکہ انہیں تسلیم کرنے کا مطلب حکومت کے حمایت یافتہ ڈیم بنانے کے اس انتہائی منافع بخش منصوبے کو ختم کرنا تھا۔ اور آخر میں یہ بحران ہمارے سامنے ایک بہت ہی گہرا اور حتمی سوال چھوڑ جاتا ہے۔ جب اس تباہی کے دوران شہری پانی کے ٹینکر سے آخری قطرہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو روند رہے ہوں، تو کیا وہ واقعی ریاست کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں یا محض اپنے بچوں کی بقا کو یقینی بنانے کی جدوجہد کر رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسی سوچ ہے جو طویل عرصے تک ذہن میں رہے گی۔